السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیلز ہب، یعنی اردو کہانی اور واقعات کا ایک مرکز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ رات کا وقت تھا، بادل گرج رہے تھے، ہوا میں نمی تھی اور آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بستی کے قریب بند تھا جو کئی سالوں سے لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن آج پانی حد سے زیادہ تھا۔ دریا کا بہاؤ بے قابو تھا، لہریں بفری ہوئی تھیں جیسے وہ بستی کو اپنی گہرائیوں میں سمو لینا چاہتی ہوں۔ بستی کے لوگ خوف زدہ ہو چکے تھے، ہر چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی بچاؤ کے طریقے سوچ رہا تھا اور کوئی بس بند کو ٹوٹنے سے بچانے کی فکر میں تھا۔ اسی پریشانی میں کسی کو یاد آیا شاہ دولہ، وہی ولی اللہ جن کی دعاؤں میں اثر تھا، جو اللہ کے ولی تھے۔ لوگ بھاگتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، آنکھوں میں امید، دلوں میں خوف۔ حضرت دعا کریں، پانی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، بند کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ شاہ دولہ نے سنا، سر جھکایا اور بغیر کچھ کہے اپنے ہاتھ میں کدال اٹھائی۔ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ بند پر پہنچے، ان کی نگاہیں اس جگہ پر گئیں جہاں سے ٹوٹنے کا خدشہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ شاہ دولہ نے بند کو بچانے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھودنا شروع کر دیا۔ لوگ حیران ہو گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حضرت، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن شاہ دولہ کے چہرے پر وہی سکون تھا جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ مسکرائے اور ایک جملہ کہا جو صدیوں بعد بھی یاد رکھا گیا، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ اگر میرے رب کو بند توڑنا منظور ہے تو میں خود ہی کیوں نہ توڑ دوں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ پھر ایک عجیب کرشمہ ہوا، آسمان پر چھائے بادل جیسے پیچھے ہٹنے لگے۔ پانی جو بستی کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا، اور پھر جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے پیچھے دھکیل دیا ہو، پانی واپس پلٹنے لگا۔ لوگ دم بخود دیکھتے رہ گئے۔ وہی سیلاب جو بستی کو نگلنے آ رہا تھا واپس جا رہا تھا۔ شاہ دولہ کی عاجزی، اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ادا اللہ کو پسند آ گئی، اور یوں بستی بچ گئی۔ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔